حمزہ زرکیانی فخر جلم کو سگیال کی دھرتی پر خوش آمدید کہتے ہیں. ان کے ساتھ سابقہ MP جناب راجہ اویس خالد صاحب کو بھی سگیال کی دھرتی پر ویلکم کہتے ہیں. ان کے ساتھ سید گلبار حسین شاہ صاحب سابقہ UC چیئرمین پنڈ فتح خان کو بھی سگیال کی دھرتی پر ویلکم کہتے ہیں. ساتھ بسم اللہ جی آیا تو حمزہ بھائی، راجہ اویس خالد صاحب، سید گلبار شاہ صاحب اور جتنے بھی اصل دوست احباب آئے سارے کی ساتھ بسم اللہ جی آیا تو. امداد بھائی اور فیصل جنجوہ جناب دوانی جڑیاں اساں کی ایک کوریج دے رہے ہیں سواب پریس کلب کی طرفوں، اساں انہوں نے بہت زیادہ شکر گزار ہاں. نمبردار مظہر صاحب کی بھی ویلکم کرنے ہیں. سيدخلون في دين الله کرتے ہیں سگیال میں، اور اس کے بعد راجہ محمد اویس صاحب کو سگیال میں ویلکم کرتے ہیں، اور راجہ غلام حسین کیانی صاحب کو پنڈال میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور دیگر جتنے بھی دوست صاحب موجود ہیں. وقت کی قلت کی وجہ سے ان کا نام نہیں لے سکوں گا، لیکن گاؤں کا نام انشاءاللہ لیا جائے گا. اس سے پہلے کہ میں مائک ان کے حوالے کروں اور آپ تمام احباب کی موجودگی میں کچھ گزارشات رکھنا چاہتا ہوں. بلال بھائی، ناصر کیانی صاحب، پنڈ فتح خان کی برون منت ہے، ان سب کی کاوشوں کی وجہ سے اس محفل کو آپ کے لیے کامیاب کرنے کے لیے ہم نے بھرپور کوشش کی. اور اس محفل میں جیسے حمزہ بھائی نے بھی کہا کہ جیل میں اس کے چرچے تھے، یہاں پہ اس وقت بھی تقریباً 20 سے 25 گاؤں کی نمائندگی ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو جلسے کا رنگ نہ دیا جائے. ہر گاؤں سے 1-2 لوگوں کی نمائندگی اپنے گاؤں کے حوالے سے یہاں پہ ان کو مدعو کیا ہے، کیونکہ لوگوں کے بہت سے کام، درینہ مسائل، اور بہت ٹائم گزر چکا کہ وہ اس امید پہ ہیں کہ کوئی شخص آئے گا اور شاید ان کے یہ کام ہو جائیں. اور اس وقت ضلع جہلم میں بلال زرکیانی صاحب اس قسم کا تحفہ ہیں کہ ہم نے راجہ اویس صاحب کے ساتھ 2013 کی کمپین کی، اور اس میں بھی بڑا خوبصورت ہم نے وہ سارا ماحول دیکھا. لوگ ہمیں فون کرتے، بلاتے، اور ہمارے پاس جانے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا تھا. لیکن اس ٹائم ہم نے یہ باتیں نہیں سنی جو اب ہم سنتے ہیں کہ جو لوگ مسلم لیگ نون سے محبت نہیں کرتے، جنہوں نے زندگی میں مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں دی، وہ بھی بلال زرکیانی صاحب کی حمایت میں متفق ہیں، اور وہ بغیر جائے بھی ہمارے ساتھ بلا مشروع ہمارے ساتھ وہ ہمارے کی ظاہر کرتی ہے موجود ہے. سگیال سے تقریباً جتنے بھی احباب بلال بھائی کے سامنے آئے، اس کے بعد ہم جو انہیں لسٹ دیں گے وہ آپ سب کو بھی پتا ہے، وہ انشاءاللہ 5 سال تک ہم آویزاں کرتے رہیں گے اور اس پہ بھرپور محنت کریں گے. اور یقین ہے مجھے کہ ہم اگر ان کو 50 کام دیں گے یا 100 دیں گے تو اس میں سے 50% ضرور یہ کوشش کریں گے ایمانداری سے کہ انہیں مکمل کیا جا سکے. تو بدر گاؤں سے جو اس وقت دوست موجود ہیں، مورا ملکہ سے جو احباب موجود ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر دیں. پنڈ رکھدانی سے اشفاق بھائی یہاں پہ موجود ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے، وہ موجود ہیں جی، شکریہ. دوگدانی سے بابو بھائی موجود ہیں. لوگ غلام علی سے موجود ہیں عدنان بھائی اور فاروق صاحب اور جمیل چودھری جمیل صاحب، چودھری منیر صاحب. یہ ایسے نام ہیں کہ راجہ اویس کے موجود ہیں سارے دوست، اور راجہ اویس کے پرانے ساتھی ہیں، یہ اب بھی موجود ہیں. چوکی سے دوست موجود ہیں، وہ سامنے بیٹھے ہیں، ان کا بھی مطالبہ اپنی جگہ پہ. فتحال سے راجہ وحید صاحب بلا مشروع ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کی دوست باپ اور بانجے اور بھائی سارے اس وقت موجود ہیں. راجہ وحید صاحب گزارش ہے کہ ہاتھ کھڑا کریں، آپ تو راجہ صاحب کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح ڈوک نیاز علی سے آپ کے ساتھ راجہ صاحب بیٹھے ہیں. یہ ایسی شخصیت ہے، میں ایک بات کرنا چاہوں گا آپ سب کے سامنے کہ
20-25 साल से तकरीबन मैं तालिब इल्म हूँ सियासत के हवाले से, लेकिन ढोक न्याज अली ऐसा गाँव के हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती। दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, मूरी भैंस से भी दोस्त मौजूद हैं, वो कहाँ पे बैठे हैं जी, मोड़ा भैंस से पड़ी दरवाजा वाली साइड से, ढोक बाबा क्यूम पड़ी दरवाजा दीवानी हजूरी से राजा जायद साहब और साईं रमजान साहब यहाँ पे मौजूद हैं, ये बैठे हैं जी। गेगी सेदा से और गेगी छपर से तारक साहब साबका काउंसलर और नुमाइंदगी 2 गांव में कर रहे हैं और बड़ी मेहनत करते हैं। तारक साहब कहाँ पे जी? तारक साहब मौजूद है, शुक्रिया जी। इसी तरह दियाली से जैसे तिनमत खान यूनियन काउंसिल से सैयद गुलवार शाह हमारे साथ मौजूद हैं, इनका भी मुस्लिम लीग नून में एक बड़ा किरदार है और देरीना साथी हैं राजा अवैस के, खालिद खान साहब के, और मुस्लिम लीग नून के साथ इनकी बड़ी वफादारियां हैं। इसी तरह मौजूद यहाँ पे सैयद निशान शाह हैदर। और सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगा कि कोई अगर किसी का नाम मैं ना ले सकूं तो माफी का तलबगार हूँ। वजह है कि यहाँ पे दोस्त काफी मौजूद हैं। इस दफा मैं क्योंकि बचा था तो मैंने सगीर शाह साहब को, जो यहाँ पे रहने वाले हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि सगीर शाह एक ऐसा नाम है कि वो अपने दौर के माहिर खिलाड़ी रहे हैं, सियासतदान रहे हैं। और इस दफा बिलाल अज़रकियानी साहब के हवाले से जब मेरी उनसे फोन पे बात हुई तो मुझे कहने लगे कि मैंने जिंदगी में कभी वोट नून को नहीं दी, लेकिन वह शख्स है बिलाल अज़रकियानी कि हम बिला मशरूत उनके साथ हैं। और जब हम उनके पास हमजा भाई के साथ हम वहाँ पे हाजिर हुए तो मुझे ये तवक्को थी कि वो अकेले बैठे होंगे, लेकिन वो अपने साथियों समेत वहाँ पे बैठे हुए थे। और यानी उनका मुकम्मल धड़ा जिसमें राजी से नंबरदार कदीर साहब यहाँ पे मौजूद अपने दोस्तों के हमरा। कदीर साहब जी शुक्रिया, आप बहुत पीछे बैठे हैं, लेकिन शुक्रिया जी आप साहब अहबाब का, जिनका नाम मैं ना ले सका हूँ उनके लिए माजरत। राजा अवैस साहब इस घर में 9 साल बाद बैठे हैं। क्यों राज साहब? ये दरवाजा किस लिए खुला है? यहाँ पे ऐसे लोगों ने भी हुकूमत की जिन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में इस लायक भी खुद को नहीं छोड़ा कि आज सुग्याल में उनके लिए एक कमरा खोलने के लिए, एक बैठक खोलने के लिए भी जगह नहीं है। राजा खालिद खान मरहूम, हम बच्चे थे, हमें रोड का तोहफा मिला, उनकी वजह से इस इलाके में स्कूल मिले, उनकी वजह से बिजली मिली। ये सारी नेमतें जो हैं हमारा हक था, हमने वोट दिया, हमने वोट दे के अपना हक अदा किया और इन्होंने काम करके हमारा हक अदा कर दिया। राजा अवैस खालिद से एक ही चीज उस मीटिंग में मांगी थी और आज मुझे ये उम्मीद थी कि रोड रिपेयर भी हो जाए तो काम चल जाएगा, लेकिन राजा अवैस खालिद साहब एक दफा यहाँ पे मलक साहब मौजूद हैं, मेरे भाई हैं, इनके साथ अक्सर मैं जाता हूँ, बड़ा दरीना साथ है हमारा। तो इनके नाले का एक मसला था, मैं वहां पे गया इनके साथ, तो वहां पे कुछ सर्दी गर्मी हो गई। तो उस दिन मैंने अपना मुतालबा ना जब भी जाता था तो एक ही रखता था कि मुझे ना रोड चाहिए, अपने जानने वालों से, अपने चाहने वालों से कि राजा अवैस साहब हमारे लिए रोड की नेमत जो है वो जरूरी है। तो हर दफा ही वो एक वादा होता था कि ठीक है चलें, करते हैं, लिखते हैं, हो जाएगा। ये अपनी जगह पे काम कर रहे थे, लेकिन उस दिन ये होगा जब मैंने हाथ मिलाया तो मुझे याद है कि राजा अवैस साहब ने पूछा कि किधर आए थे, तो मैंने कहा बस वैसे ही है। मुझे पता था, मैंने कहा बात नहीं करनी अब, क्योंकि आज गर्मी ज्यादा है यहाँ पे दफ्तर में। तो मुझे कहते हैं, हाथ इन्होंने पकड़ लिया, मुझे कहते हैं बताओ बात क्या थी, क्योंकि इनके अंदर भी कोई बात थी। तो मैंने कहा बराज साहब मैं तो एक ही चीज मांगना, पता है रोड। तो हाथ पकड़ के कहते हैं आखिरी बार मांग रहे हो, इंशाल्लाह इसके बाद तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 हफ्ते के अंदर अंदर बंदा तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। और 1 हफ्ते से पहले मुंशी ने मुझे कॉल की और उसके बाद रोड बनना शुरू हुई। अब नाम आता है, इससे पहले एक तारीख आपके सामने रखता हूँ जब मेरे इल्म आई, जब हमारी रोड नहीं थी बनी, बिल्कुल कच्ची थी। तो मलक हमीद मरहूम यहाँ पे फौत हो चुके हैं, मोड़ा मलका से, हमारे बड़े अजीज थे। उन्होंने इसी तरह एक महफिल रखी, मीटिंग रखी, और लोग कहते थे असा राजा खालिद की वोट नहीं देनी। क्यों नहीं देनी? एक काम नहीं करना, साड़ी सब तो बड़ा मुतालबा है रोड ना, और जब तक रोड नहीं बना के देना ऐसा वोट ना देना। उनकी जुबानी मैंने सुना कि उन्होंने
سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور راجہ صاحب اسی طرح جیسے اب راجہ صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے کہا کہ ہوں بولو آخو ووٹ نہ دینے. راجہ سامنے بیٹھے نے تو کیوں نہ دینے پوچھا ان کے والد محترم نے کہ کیوں نہیں دیتے, تو انہوں نے بتایا ملک امیر نے کہ روڈ کی وجہ سے یہ سارے مطالبہ کر رہے ہیں, بڑا مطالبہ. راجہ خالد خان صاحب نے 5 لاکھ کا چیک دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں بن گیا تو روڈ بنوا دوں گا, نہ بنا تو 5 لاکھ سے جو بنتی ہے آپ بنوا لینا. بندہ قبر کے اندر چلا گیا لیکن بات موجود ہے, بات زندہ ابھی تک. اس کے بعد جب انہوں نے بندہ بھیجا اس پہ کام سٹارٹ ہوا تو بدر اڈے پہ جو بزرگ بیٹھے ہیں, ہم بچے ہیں, مجھ سے جو چھوٹے ہیں انہیں بھی اس کا ادراک نہیں ہوگا کہ گاڑیاں لوگ بدر اڈے پہ کھڑی کر کے آتے تھے, کھرالی والے بڑے ماڑے لوگ سے, آپ سب جانتے ہیں. کسی نے نہ چکھنے کی کوشش نہیں کی, یعنی اگر بندہ یہ کہے کہ پانی کوڑا ہے تو بندے نے پینے کی زحمت نہیں کی. 8 فٹ کا راستہ غلام شاہ صاحب کی وجہ سے وہ پکا ہوا, لیکن جب 12 فٹ کا یہ گولا کارپیٹ روڈ راجہ ویسا خالد خان صاحب کی مرہون محنت ہمیں ملا تو مین کیونکہ راستہ 8 فٹ تھا, یہ ایک جنگ تھی, گاؤں گاؤں میں باتیں ہو رہی تھی کہ کرالی والے کدے روڈ چاہ دینا تو بڑی چاسش نہیں ہے. اب بات کرنے پہ تو بات چھوٹی لگتی ہے کہ ان کی جو زمین ہم نے 4 فٹ تقریباً 150 فٹ بنتی ہے بائی 4 فٹ, تو وہ مرلے بھی لاکھوں میں بنتے ہیں. اور نمبردار رشید صاحب سے کہوں گا کہ آپ کھڑے ہو جائیں ذرا, مجھے آج موقع ملا ہے زندگی میں اور آپ سے گزارش ہے کہ ان کے لیے تعلیم, کیونکہ انہوں نے جو ہمیں تحفہ دیا وہ ایسی بڑی قیمت ہے کہ جب ملک امید صاحب نے یہ بات کی, کھرالی والوں پہ بات آئی تو ان کی زبانی یہ بات میں نے کئی جگہ پہ سنی کہ کھرالی والوں کے ساتھ زمینیں لگتی ہیں بدر کے ساتھ لگتی ہیں گیگی والوں کے ساتھ سگیال کی, تو اس طرح کریں ہم دے دیتے ہیں اور آپ سگیال تک کسی طرح اپنا فائدہ نکال لیں بیچ میں سے. لیکن یہ ساری باتیں ہوتی ہیں, کئی لوگوں کو نہیں پتا روڈ بن گئی ہے, اس پہ راجہ ویس صاحب کی کتنی محنت ہے, اس پہ میری کتنی محنت ہے, دیگر احباب جتنے بھی تھے جہاں پہ ملک علی احمد صاحب بیٹھے ہیں موڑا ملکہ بدر سے, یہ سمجھ لیں کہ سگیال پولنگ اسٹیشن اس ٹائم تقریباً 2200-2400 ووٹ بنتی ہے اس کی, اور تقریباً شاید اس دفعہ 1200-1400-1500 پول ہوگی. اور اس دفعہ نہ صرف سگیال پولنگ اسٹیشن بلکہ فلڈے سیدھا یونین کونسل اور تحصیل سواوا اور ضلع جہلم میں ریکارڈ قائم ہونے والا ہے بلال اظہر کیانی صاحب کے ہاتھ میں جتنی ووٹ پڑے گی. ان کی جیت بیسیکلی ہم سب کی, میری اور آپ کی جیت ہے. وہ کیسے؟ راجہ پرویز شریف, آج بھی میں گجر خان بیٹھا تھا تو وہاں پہ بھی چرچے تھے کہ ادھر نون تا ادھر پی, وہ جیتے ہوئے ہیں الیکشن. کس وجہ سے؟ جیسے میں نے بات کی کہ اس گھر میں یہ آج دروازہ کھلا ہوا راجہ ویس صاحب کے ساتھ نا, آج میرا دل تھا کہ کوئی گلہ کروں گا, کچھ گلے ہیں ذاتی طور پہ, لیکن اتنا ہی کروں گا کہ مجھے گلے ہیں اور میں کچھ نہیں کہتا. لیکن ان کا جو احسان ہے پورے علاقے پہ, اس سے انسانیت مستفید ہے. اب جن گاؤں کے میں نے یہ نام لکھے ہیں جیسے بلال اظہر کیانی صاحب, حمزہ بھائی آپ بیٹھے ہیں یہاں پہ, اور یہاں پہ بہت سارے گاؤں کی نمائندگی ہے تحصیل سواوا کی 23-24 کی, اور میڈیا میں ہونے کی وجہ سے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اتنی ہائپ کریٹ کی جائے کہ وہ ہر گھر تک, ہر بیڈ روم تک, ہر شخص تک یہ پیغام جائے. اور میڈیا نے آپ کو مکمل سپورٹ بھی کیا, اور وہ شخص بلال اظہر کیانی اس لائق بھی ہے کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ یہ سیٹ بھی, اور ہمیں یہ اندازہ ہے کہ ان کے جیتنے کے بعد خالی مہینے تک بات نہیں رکے گی. انشاءاللہ ہمارے لیے اس سے بڑی سیٹ کوئی منسٹری ہمارے حصے میں آئے گی. سب سے بڑا مطالبہ حمزہ بھائی اس دن میں آپ کے ساتھ تھا, جو یونین کونسل کا, وہ اگر پوری تحصیل پوری PP-24 میں اگر گیس پہ کام کیا جائے تو اگر 100% کام کیا جائے تو ہماری پوری یونین کونسل پہ 2% اگر کام کیا جائے تو ہماری گیس آ سکتی ہے. آپ تالیوں سے یہ بتائیں کہ کیا آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی. میری زبان ان پورے علاقے والوں کی یہی ایک زبان ہے اور ایک ہی مقصد ہے کہ سب سے بڑا مطالبہ ہمارا یہی ہے. دیگر گلیاں, تالاب, فلنگ اور سگیال کا سب سے بڑا مطالبہ جو ہے وہ ہائی سکول ہے, کیونکہ اس وقت 35,000-4,000 ڈھوکام تک بچے کو دینے پڑتے ہیں, اور اس وقت جو ایک والدین ایک بچے کو پڑھا رہے ہیں وہ 8 سے 10,000 روپے تقریباً اس کا منتھلی اس کے جیب پہ بہت زیادہ آ جاتا ہے. اور مہنگائی کے اس دور میں آپ سوچیں کہ کس طرح گزارا کرتا ہوگا وہ.
دیگر اسی طرح بدر گاؤں سے نکلتی ہوئی روڈ، وہ تمام احباب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کارپیٹ روڈ کے ساتھ ملتی گلیاں بدر چوک سے پنڈ گاؤں تک، اور گلیاں لنک روڈ تقریباً ڈوگلام علی کی 500 فٹ، چوکی کی نیو روڈ 1.5 کلومیٹر، گلیاں منظور شدہ فنڈ ریلیز ہو چکا تھا، کام رکا ہوا ہے۔ تتال کی گلیاں 100 فٹ تھوڑا سا ٹوٹا، میں نے گل بادشاہ صاحب سے بھی ریکویسٹ کی تھی، یہاں پہ ذیشان شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان سے بھی کہ گزارش ہے اسے مکمل کر دیں، لیکن جوں کی توں چکریڈا کی مین گلی 500 فٹ، ڈوگرا چکوال روڈ سے پنڈ تک روڈ، ڈوگ نیاز علی لنک روڈ 1 کلومیٹر، گیگی لنک روڈ، موری وینس پانی کا مسئلہ، ڈوک وینس لنک روڈ 1.5 کلومیٹر، موڑا وینس لنک روڈ قبرستان 500 میٹر، ڈوک بابا قیوم گلی، بڑی دروازہ شاہ سفیر، دونوں گاؤں کو ملانے والی یہ ایک ایسا تحفہ ہے کہ بڑی دروازہ سے شاہ سفیر آنے کے لیے ہمیں بہت سہولت ہے۔ جیسے چھبر سے نکل کے ہم جو پہاڑ کے نیچے گاؤں ہیں ان کے ساتھ ہمیں رابطے میں بہت آسانی دیتی ہے یہ روڈ، لیکن اس کی بھی بڑی خستہ حالت ہے، اور خاص طور پہ شاہ سفیر سے بڑی تک کی جو روڈ ہے تقریباً 9-10 کلومیٹر بنتی ہے یہ روڈ۔ دیوانی حضوری کے جیسے میں نے بتایا سائیں رمضان اور راجہ زاہد صاحب موجود ہیں، ان کی 1 کلومیٹر روڈ ہے، اور دیرینہ ایسے مسائل ہیں کہ وہ کئی سالوں سے ابھی تک جوں کے توں ہیں۔ بھجن بیٹھیں ذرا، کیونکہ ہم نے بھی بڑی محنت کی ہے، ہم نے 5 سال انتظار کرنا ہے، اور میں یہ نہیں چاہوں گا، ہم 3 بجے سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ساری باتیں ان کے سامنے ہمارے بڑے ہیں اور رکھیں گے ان کے سامنے، اور انشاءاللہ اس سے 5 سال تک ہم ان سے پوچھتے رہیں گے۔ آج راجہ اویس صاحب یہاں پہ ہیں، ہم نے پھول ان پہ نچھاور کیے ہیں، مالا ڈالی ہے، کیوں کہ یہ حق رکھتے ہیں، اور گزارش ہے کہ ان کے لیے زوردار تالیاں بجائے بہت بڑا